حمد و ثنا کی تعریف کی بڑائی اس خالق کے کائنات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، جس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، معززات، محترمات، مومنات، مسلمات، میری ماں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اس حصے میں، اس آیت میں مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ ایمان والوں، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، پامردی کے ساتھ صبر کرنا ہے، حالات و واقعات سے گھبرانا نہیں ہے، مصیبتوں، اذیتوں، تکالیف کو برداشت کرنا ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کے لیے تیار ہے۔ واتقوا اللہ، صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، کائنات میں کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، اور اسی طرح غفور رحیم وہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم سارے کے سارے فلاح پا جاؤ گے، سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر میری امت کے کسی آدمی کو کوئی نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، تو مومن کی یہ علامت ہے، تو فوراً رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے اور اس کو نیکی بھی عطا کرتا ہے۔ نعمت ملی ہے، دولت ملی ہے، اور اللہ رب العزت نے تندرستی سے نوازا ہے، آسمان والے رب کا شکر ادا کیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو گے، آسمان والا رب اور تمہیں عطا کرے۔ دوسرا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، آفت آتی ہے، اذیت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، واویلا نہیں کرتا، بلکہ زبان سے یہ کلمات نکالتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ آج یہی چند گزارشات قرآن کی آیات سے، پیغمبر کے ارشادات سے، کہ معاشرے میں انسان کو زندگی گزارتا ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر انسان صبر کرے، ایسے انسان کو کیا صلہ ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے۔ کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، نعمت ملے تب بھی اجر ہے اگر شکر ادا کرتا ہے، اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، تب بھی صبر کرتا ہے، تب بھی رب ذوالجلال اس کو اجر عطا کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، اذیتوں کو برداشت کرنے کے متعلق اور ان کے صلے کے متعلق بتایا
نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ فرمایا کہ صحابہ، تمام انبیاء کو تکلیفیں آئیں، تمام انبیاء کو مصیبتیں آئیں، تمام انبیاء کو اذیتیں پہنچی، لیکن سبھی نے برداشت کیا اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت کے ساتھ نوازا۔ آپ کا عمل کیا تھا؟ کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اذیت والا دن کون سا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کا مشکل ترین دن، میری زندگی کا اذیت والا دن طائف کا دن تھا، جس دن میں نے ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، انہوں نے بجائے توحید کی دعوت کو قبول کرنے کے مجھ پر اتنے پتھر برسائے، اگر میں کھڑا ہوتا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، اگر میں بیٹھتا تھا مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، نوجوانوں نے، ظالموں نے اتنے پتھر برسائے، میں پاس ہی جا کر باغ میں بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا، خون کے ساتھ بھرے پڑے تھے، یہ زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا السلام علیکم، پیغمبر علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ طائف کی آبادی دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دی جائے، ہمارے پیغمبر کی تکلیف کا دن ہے، مشکل ترین دن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کن میں ہے، شاید یہ نہیں ان کی آنے والی نسل میں کوئی مسلمان ہو۔ آج بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، رشتہ دار کی بات کو برداشت نہیں کرتا، تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، دنیا کے معاملات کی خاطر بھائی کی طرف سے آنے والی پریشانی، بھائی کے خون کے پیاسے اور رشتہ داروں کے خون کے پیاسے، لیکن صبر جو ہے بہت دور دور جا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، قرآن کے چند اشارات وضاحت کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال تکلیف میں مبتلا رہے، جسم خراب ہو گیا، اذیت اتنی زیادہ ہے، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گاؤں والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی رہ گئی، باقی تمام نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کبھی بھی ایسے کلمات نہیں نکلے جو اپنے رب کی ناشکری کے کلمات۔ 12 سال صبر کیا، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، پاس ہی جا کر ایک بیوی اور ٹوکرے میں رکھ کر جنگل کی طرف روان ہوا، سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی اور پیغمبر کے اللہ رب العزت کے پیغمبر کی دیکھ بھال کرنے والی حضرت ایوب علیہ السلام نے رک گیا تو اپنے رب کی طرف کیا، اس نادا جب پکارا ایوب علیہ السلام نے، یاد رکھو اذیت ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پکارنا اپنے رب کو، یہی توحید ہے۔ رب کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو پکارو، وہ ذریعہ بنتا ہے، وہ آسانی ہوتی ہے، وہ آسمان والا رب کہتا ہے کہ لوگوں سن لو، انسان کی سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے انسان کی شارک ہے، اگر اس کو کاٹ دی جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، میں انسان کی شارک سے زیادہ قریب۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا اللہ، تکلیف بڑی آئی ہے، مصیبت بڑی آئی ہے، اذیت بڑی آئی ہے، برداشت کی ہے،
ان تمام کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو رب العزت نے کہا ایوب آپ تو بے نیاز نہیں، کہا اللہ میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں۔ روزنے والا کون ہے؟ آسمان والا رب۔ ہمیشہ تکلیف آئے، مصیبت آئے، اذیت آئے، دنیا میں لوگوں کی وجہ سے آئے، بیماریوں کی وجہ سے آئے، دولت کی وجہ سے آئے، پیاروں کا ہم سے جدا ہونے کی وجہ سے آئے، تو صبر کرنا ہے۔ آسمان والا رب آپ کو اس سے بہتر نعمت عطا کرے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پڑھی ہے، قرآن کی آیات پڑھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کائنات کے لوگوں، نماز پڑھنے والے کا اجر متعین ہے، حج ادا کرنے والے کا اجر متعین ہے، لیکن صبر کرنے والے کو اجر جو ہے بغیر حساب کے دیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا بیمار ہے، صحابی رسول محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، کام پہ چلے جاتے ہیں، محنت پہ چلے جاتے ہیں، مزدوری پہ چلے جاتے ہیں، بیٹا کی وفات ہو جاتی ہے، بیٹا موت ہو جاتا ہے، واویلا نہیں کرتی، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے لگتے جگر کو کپڑوں کے ساتھ سمیٹ کر رکھ دیا۔ شام کو صحابی رسول تھکے ماندے آئے، محنت کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے۔ کہا میرا بیٹا کیسے ہے؟ کہا آپ کا بیٹا آرام کی نیند سو رہا، آپ کھانا کھائیں۔ کھانا کھایا، تھکے ماندے تھے، لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی، اور صبح کے وقت پھر اپنی بیوی سے پوچھا مجھے تو رات نیند آ گئی، میرا بیٹا کیسے ہے؟ کہا جب آپ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا چاہتا تو یہی ہوں کہ اس کی امانت واپس کی جائے۔ کہا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، وہ کل سے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ تو صحابی رسول فوراً اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا تھا اس طرح مجھ سے جدا ہو گیا، اور میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کردار ادا کیا۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ام سلیم کو ایک اور بیٹا دیا، اس بیٹے میں سے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے، اور 10 کے 10 قرآن کے حافظ قرآن۔ آج بے صبری کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیں، ایک دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات، بھائی بھائی سے دور ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے دور ہے، اور اجنبی اجنبی سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کائنات کے لوگوں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آسمان والا رب اعلان کر رہا ہے اگر مجھ سے بھی مدد مانگنی ہے تو 2 راستے۔ پہلے نمبر پہ نماز ادا کرنی ہے، نماز کے ذریعے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ تکلیف آئے، مصیبت آئے، اذیت آئے، اس پر تکلیف پر بھی صبر کرنا ہے۔ آج ہمیں کوئی بیماری پہنچ جائے، ہم بیماری پہ صبر نہیں کرتے، حالانکہ جب مومن کو بیماری آتی ہے اور مومن کے گناہوں کی معافی کا وہ ذریعہ ہوتا ہے، مومن کے درجات کی بلندی کا وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا، ایک کالے رنگ کی عورت، اللہ کے رسول نے کہا صحابہ جس نے جنتی عورت دنیا میں دیکھنی ہے یہ کالے رنگ کی عورت ہے، یہ جنتی عورت دنیا پہ چلتی پھرتی ہے، جنتی عورت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ کہا اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کے جسم سے کپڑے علیحدہ ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے اگر مجھ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کرے اللہ میری بیماری کو ختم کر دے، میرے جسم
اللہ کے رسول نے دعا کی، جب اس کو مرغی کا بال میں دورہ پڑتا تھا، اس کے کپڑے اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتے تھے، اور تکلیف کو برداشت کرتی، تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ دنیا میں چلتی پھرتی عورت جنتی عورت۔ صبر کا پھل بڑا اچھا ہے۔ کائنات کے لوگوں آج صبر لوگوں میں نہیں، آج بھائی بھائی کی بات کو برداشت نہیں کیا جا رہا، دوست دوست کی بات کو برداشت نہیں کیا جا رہا، بیٹا باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن کو پڑھے، قرآن اعلان کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اپنی طرف سے سمجھا ہم نے اپنے بھائی کو ختم کر دیا، کنویں کی مصیبتوں کو برداشت کیا، جیل کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، بھائیوں کو سوالی بنا کر سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، بھائی جا پائے، بھائیوں نے تب بھی خراب بولا، پھر بھی صبر کیا، لیکن رب ذوالجلال نے ایک نوجوان کو جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، اس کے صبر کی وجہ سے بنا۔ اگر آج معاشرے میں صبر کرتے ہو، تکالیف پہ صبر کرتے ہو، مصیبتوں پر صبر کرتے ہو، اذیتوں پر صبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا بہتر اجر عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف کو برداشت کیا، بے شمار اذیتوں کو برداشت کیا، مکے کے لوگ خراب ہو گئے، خاندان کے لوگ خراب ہو گئے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہی ہیں، ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو اکسا کر کہا جلدی کے ساتھ اللہ کے رسول کی پشت کے اوپر اونٹ کی غلاظت والی اوجڑی لا کر رکھ دو۔ عقبہ بن ابی معیط نے جلدی کے ساتھ لا کر وہ اوجڑی غلاظت والی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ رکھ۔ آپ سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جا رہا، ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی تالیاں مار کر ہنس رہے ہیں، کہہ بلا رہے ہیں۔ کسی نے دوڑتے ہوئے بھاگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، حضرت فاطمہ جلدی کے ساتھ آئی، آ کر اوجڑی اللہ کے رسول کی قبر سے دور کی اور کفار کو برا بھلا کہنے لگی۔ رب ذوالجلال کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی صبر سے کام لو، یہ نہیں جانتے ان کی بہتری کی چیز۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کا درس دیا۔ آج ہم میں بے صبری کے مظاہر کی وجہ سے تکالیف مزید آ رہی ہیں، مصیبتیں مزید بڑھ رہی ہیں، اذیتیں مزید آ رہی ہیں۔ اگر ہم صبر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی عطا کرے گا، اللہ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔